دنیا بھر میں 24 اسٹورز ہیں, دبئی سے لے کر یونائٹڈ اسٹیٹس, کینیڈا, نیو زیلینڈ, آسٹریلیا, یو نیم اٹ. So this is a brand that makes us all proud. And اب سے 4 سال پہلے مجھے وہ موقع یاد ہے جب ہم نے وسیم اکرم سے ایسوسیٹڈ ایک پرفیوم لانچ کیا تھا 414. اینڈ 414 کی سگنیفیکنس یہ تھی کہ وسیم اکرم کی ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں 414 وکٹیں تھیں. اور اس کے بعد ہم نے 502 لانچ کیا, which was another perfume by the J. brand. And that was celebrating Wasim Akram's 502 test wickets. اور آج مجھے بڑا فخر ہے کہ میں یہاں پہ ایز اے ہوسٹ شاہد آفریدی کی پرفیوم لانچ کو وٹنس کروں گا, بلکہ اسے ہوسٹ کروں گا. سو وی ول ویلکم اے نیو ایرا ٹوڈے اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو آل لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. آپ سب کو ایک بار پھر آداب, ویری وارم ویلکم اینڈ تھینک یو فار بینگ ہیئر ود اس. اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا سہیل صاحب کو, who is the MD of J. to please join us up on stage and tell us a little bit about this brand. Please give him a big warm welcome. اور ان کے ساتھ ہی میں دعوت دوں گا the hero of the moment, the hero of tonight, شاہد آفریدی. سہیل صاحب, آپ اس موقع پر ہمیں وہاں سے سٹوری شروع کیجیے جہاں پر یہ برانڈ اسٹیبلش ہوا تھا اور زمزمہ پر ایک سٹور ہوا کرتا تھا جس پہ کرتے ملا کرتے تھے. اس کے بعد سے گزشتہ 17 سالوں میں ویمنس کلیکشن, پرفیومز, شیروانیز, انٹائر کلیکشنز فار ایوری ون وتھ کلوتھس فار کڈس, فار ویمن, فار چلڈرن. 17 سال کے سفر کے بارے میں کچھ بتائیے, اس کی شروعات کے بارے میں بتائیے. میڈیا, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آنے کا. شاید آپ کو بہت مبارک ہو ایڈوانس مبارک. یہ اصل میں کام تو میرا نہیں ہے, مجھے تو کپڑے سلا لو, پروڈکشن کرا لو, یہ آتا ہے. یہ کام سارا جنید بھائی کا تھا. انفارچونیٹلی اللہ پاک کو یہی منظور تھا, ورنہ آپ کو یاد ہے وسیم اکرم کے 414 میں جب لانچ تھی تو سارا کام جنید بھائی نے دیکھا تھا. اور جنید بھائی نے ہی ساری اس کی جتنی بھی اسپیچ کی اور سب کچھ جنید بھائی کے پاس تھا. اور آج میں ان کو جب اس طرح کوئی ایونٹ ہوتا ہے نا تو بہت ان کی کمی محسوس کرتا ہوں. اور میں کیا آپ سب بھی کرتے ہوں گے, بلکہ دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں آج بھی اتنے 2 سال گزر گئے ہیں جنید بھائی کو گئے ہوئے, لیکن میں آج بھی لوگوں کی آنکھوں میں اسی طرح آنسو دیکھتا ہوں. اور یہ آج جو بھی کچھ ہے میں اس پہ حلف اٹھا سکتا ہوں, قسم کھا سکتا ہوں کہ سب جنید بھائی کی برکات ہے. اور پہلے دن سے ان کی قربانی جو انہوں نے دی اور جو بھی انہوں نے اللہ کے لیے قربان کیا, اس کی بدولت آج ہم سب رہے ہیں. اور انہیں کا قربانی پہ اللہ پاک اس نظام کو سارا چلا رہے ہیں. جنید بھائی سے ہماری ملاقات 16-17 سال پہلے ہوئی تھی, وہ بھی ایک تبلیغی اس میں ہوئی تھی. اس وقت ہمارا کام ایکسپورٹ کا تھا. جنید بھائی اس کام کو چھوڑنا چاہتے تھے اور اس کام میں آنا چاہتے تھے. خیر پھر ان سے ہماری بات چیت ہوئی, اس طرح ہم نے یہ دکان کا سلسلہ شروع کیا اور ایک ساتھ ہم نے 6 دکانیں کھولی ہیں اور ایک نیا کانسیپٹ دیا مارکیٹ میں, جبکہ ایسا کوئی کانسیپٹ تھا نہیں کہ ایک ساتھ ایک جیسی دکانیں کھلتی چلی جائیں ہر شہر میں, ہر جگہ پہ, اور ایک برانڈ کے ساتھ. تو اللہ نے کہا ہے نا کہ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں, اگر تو چھوڑ دے گا اس کو جو میں نہیں چاہتا تو پھر میں تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت سے بڑھ کے ہوگا. تو اللہ نے پھر وہ ہمیں آنکھوں سے دکھایا اور اللہ نے وہ دکھایا. آج مجھے نہیں لگتا پاکستان میں کوئی بھی ایسا برانڈ ہوگا جو دنیا کے اتنے کنٹریز میں ایگزسٹ کرتا ہوگا. اور یہ نہیں کہ ہم نے وہ مال کسی کو دیا ہوا, ہماری اپنی دکانیں ہیں, ہمارے اپنے لوگ یہاں سے بھیجے گئے ہیں جو وہاں پہ اپنی دکانیں چلا رہے ہیں. جیسے ابھی بتایا فیضان بھائی نے, US میں, کینیڈا میں, یورپ میں, ساؤتھ افریقہ میں, مڈل ایسٹ میں, آسٹریلیا, نیو زیلینڈ, اور اب انشاءاللہ عید کے بعد انڈیا میں سورت میں ہماری دکان کھلنے جا رہی ہے انشاءاللہ, جو کہ پہلی دکان ہوگی. اور کوئی برانڈ بھی نہیں ہے جو دنیا کے اتنے پاکستانی برانڈ ایگزسٹ کرتا ہو. ابھی ہم نے ٹائم اسکوائر میں بڑا ایونٹ کیا تھا. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک نیشنل برانڈ بن گیا جب سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ جی تو ایسوسیشن جب
से हुई है। ये एक बहुत ही इंटरनेशनल ब्रांड भी बन के और पाकिस्तान का नेशनल ब्रांड बन के सामने आया है और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुंसलिक होकर हमारी शाहिद भाई और बाकी सारे प्लेयर से भी दोस्ती हुई। उसमें वसीम अकरम का भी ब्रांड था और वो जब हमने लॉन्च किया तो हमें एहसास हुआ कि ये हम जितने भी हमारे चाहे स्पोर्ट्स से है, शोबिज़ से है, जिनका भी थोड़ा बहुत भी अगर कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री के लिए, तो हम एज ए ब्रांड उनके लिए जो कर सकते हैं करेंगे इंशाल्लाह। तो हमें ये चीज़ समझ आई कि हम कपड़े तो सबके नहीं निकाल सकते कि सबके कपड़े निकालना शुरू कर दें तो कितनी दुकानें खोलें। हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट, परफ्यूम एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर ये लोगों को पसंद आ जाए तो फिर ये चलता है साल, मतलब चलता ही रहता है, सालों साल चलता है और आपको कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर खड़े हुए हैं, सो रहे हैं, कोई भी कुछ कर रहे हैं लेकिन वो आपका मीटर ऑन है। तो ये एक अल्लाह ने डाली थी उस वक्त, आज से कोई 7-8 साल पहले हम इस काम में लगे और हमने इस काम को बहुत सीरियस 4 साल पहले लिया और हमारी किस्मत अच्छी है कि इस वक्त पाकिस्तान में और कोई इतने लोग हैं नहीं जो इस तरह से काम को कर रहे होंगे। हमने इस काम को ऐसे नहीं लिया कि हम बस लें और हमने देखा कि इंटरनेशनल जो भी बड़े ब्रांड्स हैं परफ्यूम के, चाहे शनेल हो, चाहे कैल्विन क्लाइन हो, चाहे टॉम फोर्ड हो, जिसका भी नाम ले लें, इनकी अपनी फ्रेगरेंस की कंपनीज नहीं होती, ये किसी फ्रेगरेंस कंपनी से फ्रेगरेंस बनवाते हैं। हमने उनको अप्रोच किया और हम उनके पास गए, हमने बताया हम ये ब्रांड है पाकिस्तान के और इस तरह चाहते हैं और एक बहुत बड़ा गैप है। और तो जब वसीम भाई का इवेंट हुआ था 414 का, तो उस वक्त मान जो एक कंपनी दुनिया की नंबर्स अभी इस वक्त नंबर 4 कंपनी है, उसका प्रेसिडेंट जो थे मिस्टर मान, उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं खुद आऊँगा, चाहे मैं 4 घंटे के लिए आऊँ लेकिन मैं खुद आऊँगा, क्योंकि वो वहाँ अपने फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं। वो शाम में उतरे यहाँ पे 6:30-7 बजे, उन्होंने इवेंट को अटेंड किया है और रात को 1 बजे वो वापस और उन्होंने जाके मुझे वहाँ ईमेल की कि मैंने इससे अच्छे इवेंट अपनी लाइफ में नहीं देखा। बहुत खुश हुए और अब उनका हर इवेंट जो होता है उस पर उनका आता है कि मुझे जब भी आप याद करेंगे हम आएंगे। तो आज उनके साथ हम अभी भी कर रहे हैं, बल्कि जो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 कंपनी है IFF है, नंबर 2 जेबेलॉन है, हम सब इन कंपनी से काम कर रहे हैं जिनसे कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड। इसलिए जो भी हमारा कोई परफ्यूम यूज़ करता होगा, आप सब इस बात की गवाही दे सकते हैं कि हमारा ब्रांड किसी भी इंटरनेशनल परफ्यूम से कम नहीं होता। सुहेल भाई, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। आपने जुनैद भाई का फ़ौरन जिक्र कर दिया, आपने कहा कि वो सामने हुआ करते थे, ही वॉज द फेस ऑफ द ब्रांड एंड एज सच पब्लिक उनके फेस से इंटरेक्ट करती थी, बट बिहाइंड द सीन्स हमेशा आप होते थे। आपने जो इनोवेशन पैदा की, 70 परफ्यूम्स हैं आज जे डॉट ब्रांड के अंदर, किसी को नहीं मालूम होगा शायद, 70 परफ्यूम्स इन्होंने लॉन्च किए ओवर द इयर्स। ये इतनी डाइवर्सिटी जो आपने पैदा की, आई थिंक द क्रेडिट फॉर दैट कैन बी गिवन टू यू। आई वुड लाइक टू हियर मोर अबाउट दैट। मैं तो ये कहूँगा कि देखें, 2 कामों के बारे में हमने सुना है कि अगर आप किसी भी अल्लाह वाले से पूछेंगे ना, वो जब भी पूछेंगे कि क्या कारोबार करना चाहिए तो वो कहेगा या तो कपड़े का काम करो या खुशबू का काम करो। और अगर कहा, मैंने तो ये तक सुना है कि हमारे बुजुर्गों से कहते हैं कि अगर जन्नत में कोई कारोबार करने का अगर हुक्म हो तो खुशबू का काम करो। ऐसा है ना सर, ऐसे। तो मैंने तो ये देखा है जो भी खुशबू का काम कर रहे हैं ना, उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है, अगर आपकी इंटेंशन राइट है, अगर आपकी नीयत साफ है ना। आपने ये नहीं करना कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना। देखें, आप कोई भी परफ्यूम अच्छा लेने जाएंगे ना, मुझे पता है परफ्यूम 1-1 लाख के भी हैं, 50,000 के भी हैं। नॉर्मल परफ्यूम 25 से 30,000 का, अब तो खैर वो और महंगा हो गया डॉलर ऊपर जाने से, 30,000 35,000 का परफ्यूम है, जो कि हम पहले लेते होते थे। और हम आप क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं, R&D इतनी कर रहे हैं हम, तो हमें वो परफ्यूम लेने पड़ते हैं कि ये इसमें ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यकीन करें कि उसकी कॉस्ट जो हमारी, हम जितने का परफ्यूम पहुँचते हैं, क्योंकि उनकी एडवर्टीजमेंट बहुत होती है, चले तो वो डबल कर लें, लेकिन वही परफ्यूम मैं आज आपको हल्फिया कह रहा हूँ, रोज़े में शाहिद भाई के लिए जो परफ्यूम मैंने लिया, मैंने आज तक इतना महंगा परफ्यूम नहीं लिया किसी भी परफ्यूम में। जो मेरे 70 SKUs आप बोल रहे हैं, मैंने उसमें कोई भी परफ्यूम इतना महंगा नहीं लिया जितना शाहिद साहब के लिए लिया, इसलिए कि इनका नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग इनको पसंद करते हैं। और मैं नहीं चाहता था लोग जब इनके परफ्यूम को लें बोले यार बस सही है, सो है।
تو میں نے اب تک جتنے بھی پرفیوم ابھی تک آپ میرے یوز کر رہے ہیں اس میں سب سے مہنگا پرفیوم ان کا ڈالا ہے. اور اس موقع پر شاہد سے پوچھتے ہیں کہ شاید آپ کے لیے پرفیوم کیا اہمیت رکھتی ہے, آپ what does it say about you? السلام علیکم. پرفیوم کا پلان میرا تقریباً 1 سال پہلے کا بنا ہوا تھا. دبئی میں تھا اپنے دوست کے ساتھ, عباس کے ساتھ. عباس جماعتی میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے, تو اس نے کہا کہ تم ہر وقت فاؤنڈیشن کے لیے ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہو, اپنے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہو کرکٹ کے بعد؟ میں نے کہا کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے, کوئی ایسے بہت بڑے پلانس تو نہیں ہیں میرے. اس نے کہا پرفیوم شروع کرتے ہیں. تو میں نے کہا آئیڈیا تو اچھا ہے. تو وسیم بھائی کے پرفیوم آنے سے پہلے کہ ہم نے پلان کیا ہوا تھا یہ بوٹل, سہیل بھائی کو بھی بتایا ہوا تھا کہ بوٹلس وغیرہ دبئی آئے, کافی عرصہ ہو گیا تھا, لیکن وہ بھی بزی تھا, میں بھی اس طرف بزی تھا. اوپر سے ہم تھوڑا سا اس حوالے سے سوچنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں انڈین کمپنی بھی آفر کر رہی تھی, پھر دبئی کی جو لوکل کمپنی تھی اس نے بھی آفر کی, تو ان کے ساتھ میٹنگوں میں ٹائم بھی لگ رہا تھا. لیکن میں عباس جو میرے دوست تھا اس سے میری یہی بات ہو رہی تھی کہ یار میں اگر کرنا ہے تو کسی پاکستانی کمپنی کے ساتھ کرنا ہے, اس لیے کہ میں خود پاکستان کا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری پاکستان کی برانڈنگ ہو, پاکستان کی کمپنی کے ساتھ ہو. تو جے ڈاٹ کافی عرصے سے پرفیومس کی کیٹیگری میں کافی عرصے سے اپنا ماشاء اللہ سے نام بنایا ہے انہوں نے, اور دنیا میں آلموسٹ جتنے آؤٹ لیٹس ان کے کسی اور برانڈ کے میں نے نہیں دیکھے. اور جس طریقے سے سہیل بھائی دن رات محنت کرتے ہیں, جنید بھائی کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو آئی تھنک مجھے یہی سوٹ کر رہا تھا کہ میں ایک ایسے برانڈ کے ساتھ چاہوں جو میرا اپنا پاکستانی برانڈ ہو. شاید بہت سے لوگوں نے مجھے, میرا آف کورس اس پروگرام کے بلڈ اپ میں کافی لوگوں سے ان کی ٹیم میں میری بات ہوتی رہی, تو سب نے کہا کہ یہ پرفیوم واقعی شاہد آفریدی کی پرسنالٹی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ شاہد آفریدی, یہ کوئی بھی فین بتا سکتا ہے, مگر میں شاہد آفریدی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شاہد آفریدی کی اپیل کیا ہے, لوگ کیوں پسند کرتے ہیں شاہد آفریدی کو؟ اس کا سب جواب دے سکتے ہیں, مگر میں آپ سے سننا چاہتا ہوں آپ کی کیا چیز لوگوں کو پسند آتی ہے. خوشبو کی بات کریں, میری بات کریں, آپ کی پرسنالٹی کی بات کر رہے ہیں. یہ تو لوگوں سے پوچھیں گے کیوں پسند کیا جاتا ہے, لیکن اس میں ایک بات تو بہت ہی سیدھی سی ہے کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے, اور شکر الحمدللہ کہ اللہ نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اور یہ اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت کیوں ڈالی جاتی ہے کسی کے لیے. اگر میں کوئی اپنی تعریف کروں کہ میں یہ کام بہت اچھا کرتا ہوں, اللہ کو بہت پسند ہے, اور ایسا نہ ہو تو وہ غلط ہو جائے گا. جتنا ہو سکے انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کریں, جہاں تک ہو سکے اللہ کے پیغام کو آگے تک پہنچائیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا آپ کی ایسی ادا پسند آ جائے جو جس کی وجہ سے وہ آپ کو عزت دے رہا ہو. اس میں ایک ایڈیشن کر دیتا ہوں. ویسے یہ تو سامنے بیٹھے ہیں, کہنا نہیں چاہیے, مجھے بھی نہیں پتا تھا, نہ انہوں نے مجھے بتایا. جن دوست کا انہوں نے نام لیا نا, جن کے ساتھ وہ گئی تھی, جنید بھائی میں نے کچھ چیزیں دیکھی تھی. میں رات دن ان کے ساتھ رہتا تھا. ہم سفر جس دن جب وہ ان کا جہاز کریش ہوا, اس سے پہلے 1.5 مہینے میں اور وہ رات دن ساتھ تھے. امریکہ میں, پھر ہم اور بھی کنٹریز گئے, پھر یو کے آئے, پھر ہم آئے, پھر ہم اسلام آباد, اور پھر اسلام آباد سے چترال. ہر جہاز میں ان کے ساتھ تھا, صرف وہ فلائٹ میں نے چینج کی ہے 2 دن پہلے. تو جنید بھائی میں جو میں نے دیکھی تھی نا, میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ نے کیوں لوگوں کے دلوں میں جنید بھائی کے لیے اتنی محبت ہے. تو میں کچھ چیزیں دیکھتا تھا نا, اس میں کچھ چیزیں شاہد بھائی کے اندر. وہ ٹھیک ہے کہ جنید بھائی بہت ہمبل تھے, اور کوئی کچھ کہہ بھی دیتا تھا نا تو جنید بھائی بہت پیار سے اور لے لیتے تھے. تھوڑے سے اگریسو ہیں شاید, تھوڑے سے بہت 1 منٹ میں آدمی کو, چاہے وہ میڈیا ہو, لیکن ان کے دل میں نا, ان کے دل میں ایک وہ درد ہے جو جنید بھائی کے دل میں تھا لوگوں کے لیے. اگر کوئی آگے جنید بھائی سے کچھ بول دیتا تھا نا, میں آپ کو بول رہا ہوں, اگر جنید بھائی سے بولتا تھا نا 100 روپے چاہیے, جنید بھائی کی جیب میں 100 روپے ہوں گے, جنید بھائی 100 روپے دے دیں گے. یہ نہیں سوچیں گے کہ یار اپنا میں نے کیا کرنا ہے, ہو سکتا ہے مجھے ضرورت پڑ رہی ہے. ان کا بھی مجھے بتایا جب اس نے, تو میں دل سے ان کی اس وقت اتنی نہیں تھی, لیکن بعد میں نے دل میں کہا یار یہ بھی اور جنید بھائی دونوں, میں ان کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں, تو یہ تو بالکل عادتیں ملتی ہیں. تو اس نے بتایا کہ ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہیں سے نکلے, کہیں انوگریشن میں تھے کسی ریسٹورینٹ کی, اور اس نے کہا کہ میرا میاں جیل میں, مجھے پتہ نہیں 2 لاکھ اگر ہم نہیں ہوں گی تو وہ جیل میں رہیں گے, یہ ہوں گے. ان کو وہاں سے ملی 2 لاکھ کچھ رہے. انہوں نے بولا یار وہ جو مل رہا ہے نا وہ اس عورت کو, یہ کہہ کے گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. اب یہ کام کرنا, مجھے بتائیں آپ سب اتنے بیٹھے ہیں, It's not an ordinary person. یہ بات
کتنے کر سکتے ہیں؟ میں تو نہیں کر سکتا. میں آؤں ایک کام کے لیے کہ مجھے ملی اس کے 2 لاکھ روپے رہے اور میں بولوں یار میں نے تو کر لیا, اب چلو ایک کام کرو اس کو دے. تو یہ وجہ ہے لوگوں کے دل میں اللہ کا. ہاں جو دیکھیں آپ اگر ابھی مولانا طارق جمیلی آ جائیں, کوئی اللہ والا آ جائے تو ہم ان کی جوتیاں سیدھی کریں گے, لیکن کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی پرائم منسٹر بھی آ جائے نا, آپ اس کے جوتے سیدھے نہیں کریں گے. آپ بولیں گے ہوگا پرائم منسٹر, بھائی منسٹر ہوگا, جوتے سیدھے کرنے کا کام میرا نہیں ہے. لیکن کوئی اللہ والا ہوگا نا, اس کی کیا حیثیت ہے؟ مطلب وہ آپ اللہ کے نزدیک تو اس کی ایک حیثیت آپ دنیاوی طور پہ تو نہیں نظر آتی نا, لیکن آپ اس کی جوتیاں دیکھیں گے. میرے سامنے آئے گا, میں بولوں گا یار جوتیاں میں سر پہ رکھ کے پہناؤں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک جو ہے نا جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں کہ جا کے تم اپنے فرشتوں سے بھی کہہ دو کہ مجھے اس سے محبت کرو, تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبرائیل سارے فرشتوں کو ڈال دیتے ہیں, اور جو ہمارے یہاں فرشتے بیٹھے ہیں ان تک آ جاتی ہے. یہ وجہ ہے کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ دوسرے سے محبت کریں. بالکل یہ وجہ ہے, ورنہ اور کوئی وجہ نہیں. ورنہ کوئی کسی کے گھر میں راشن نہیں ڈالتا, قدر لوگ دل سے کرتے ہیں, بس یہ بات. بالکل. شاید آفریدی ماڈل کو کریڈٹ دینا چاہوں گا. ہمارے جب پلان بن رہا تھا ہمارا تو بہت ساری بوٹل پہ ڈفرینٹ طریقے کے کس طرح بنانی چاہیے, کیا ہونی چاہیے, لیکن میرے خیال میں اس میں انصار شبیر کو بڑا کریڈٹ دینا چاہوں گا. جو بوٹل جس طریقے سے سہیل بھائی بہتر طریقے سے بتا پائیں گے کس طرح اس بوٹل کو بٹھایا گیا ہے, تو میں اس کو ایک کریڈٹ لاؤں. کیا وہ موجود ہے یہاں پہ؟ موجود ہے نہیں وہ تو دبئی میں ہوتا ہے. شاید آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے اس بات کا جواب تو آپ نے ہم پہ چھوڑ دیا, بٹ میں اس بات کا جواب دیتا ہوں. پیپل ڈونٹ جسٹ لائک یو فار یور کرکٹ. کرکٹرز بہت سارے ہیں, ریکارڈز بہت سے بناتے ہیں, اسٹیٹسٹکلی آپ سے اور آگے بھی ہوتے ہوں گے, مگر ایک اسپرٹ ہوتی ہے پلیئر کی جس کو انسان بھولتا نہیں ہے, اور یو آر ون آف دوز کرکٹرز دیٹ پیپل ریممبر فار ہز اسپرٹ دین دی اگریشن اینڈ ایٹیٹیوڈ دیٹ یو برنگ ٹو دا گیم. سو مینی کانگریچولیشنز ونس اگین. آپ کے جناب سے پرفیوم آ رہا ہے, اور وہ بھی جے ڈاٹ جیسے وینریبل برانڈ سے. میرا تھوڑا سا والیوم آہستہ کر دیجیے گا. So Ilsa, would you like to say something else on the occasion? Tell us more about the brand. برانڈ کے بارے میں تو سب جانتے ہیں, بس میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ لوگ ہمارے برانڈ سے سب محبت, ایک تو جنید بھائی ڈیفینیٹلی سب سے بھی وجہ جو آپ کہہ سکتے ہیں جنید بھائی کی محبت. دوسرا یہ کہ ہم نے جو اپنے برانڈ کا جو ایک میجر جو ایک ہمارا پرنسپل ہے, جو ہم نے اصول بنایا ہوا ہے اپنی کمپنی کا, وہ یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اور توڑنا نہیں ہے. چاہے بورڈ پہ کسی کی تصویر لگانے سے کوئی بھی کچھ کہہ لے کہ لگاؤ گے تو بکے گا, ہم اللہ کہتے ہیں نہیں تو ہم کہتے ہیں. میرے لوگ بھی ایسے ٹرینڈ ہو گئے ہیں کہ اگر میں کبھی کوئی غلطی کرتا بھی ہوں نا کہ ہاں یار یہ اپروو ہے, تو وہ سب بول دیتے ہیں کہ سر یہ تو دین میں ہے ہی, تو اللہ نے اس کا منع کیا. تو ہم نے پھر یہ اصول بنا لیا کہ یار جب تھوڑے سے عرصے اس دنیا میں رہنا ہے اور اللہ نے جو دینا ہے وہ ہمارے لکھ دی گئی ہے, تو اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے لڑ کے لینے کا کیا فائدہ. تو اس لیے اللہ کو راضی کر کے لے لو. برکت دینے والا تو دیکھیں اللہ ہے. مثال کے طور پہ جے ڈاٹ ادھر کھلی ہوئی ہے, ادھر دوسرا برانڈ ہے, ادھر تیسرا, ادھر چوتھا, ادھر پانچواں. آپ آئے شلوار قمیض لینے, کس نے آپ کے دل میں ڈالا کہ آپ اس دکان میں جا کے جو پیسے 5,000 یا 3,000 آپ نے ان کے کیش کاؤنٹر پہ دینا ہے. ہم تو دکان کھول کے بیٹھے ہیں, وہ بھی دکان کھول کے بیٹھے ہیں, لیکن اللہ ہے وہ جو دل میں ڈالیں گے اس کے کسٹمر. مگر اس میں آپ کی کاوش بھی شامل ہے. کنٹرول میں نے دیکھا ہے, آپ نے اپنی پوری 100% دینا ہے. اگر آپ نے بولا نا کہ بس ٹھیک ہے میرا تو نام ہے یار جنید بھائی ہے, دیکھیں صرف نام سے ایک ہی دفعہ لیں گے آپ. اگر آپ کی فٹنگ صحیح نہیں ہوئی, کپڑا خراب ہو گیا, کوالٹی صحیح نہیں, تو آپ بولیں گے یار پرفیوم بھی لیا ہے مزہ نہیں آ رہا, لاسٹنگ نہیں ہے یار, کیا ہے تو خرچ بھی کیا. سہیل بھائی کی تھوڑی باتوں کو لمبا کر رہے ہیں. سہیل بھائی کی جو کاروبار کا جو کامیابی کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کاروبار میں اپنے ساتھ اللہ کو پارٹنر بنایا ہوا ہے. جب آپ کسی بھی کاروبار میں اللہ کو پارٹنر بناتے ہیں, اللہ برکت دیتی دیتے. میں نے اگر اپنی کتاب کی لانچنگ کی ہے یا پرفیوم کا کر رہا ہوں, اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ فاؤنڈیشن کو ہی جاتا ہے. تو ہم جو بھی کوئی کام کریں اس میں اللہ کو پارٹنر بنائیں گے, کام کے اندر آٹومیٹکلی برکت آ جاتی ہے. ایک بات اور میں کہتا ہوں, میں اور جنید بھائی جب پہلی دفعہ ملے تھے نا پارٹنرشپ کے لیے, ہم نے سب کچھ کیا تھا, تو ہم گئے تھے مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس. پہلے ہم نے کہا جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ بتا دیں کہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے. انہوں نے کہا کہ آپ آج سے 2 پارٹنر نہیں ہیں, آپ آج سے 3 پارٹنر ہیں. تو میرے دل میں ہے کہ مفتی صاحب اپنے چلتا اب تیسرا پارٹنر میں ہوں. اس ٹائم ہم اتنے دین میں وہ بھی نہیں. انہوں نے کہا دیکھو 2 پارٹنر آپ ہو, اور آپ ہی کا جتنا حصہ ہے نا اس میں تیسرا پارٹنر اللہ کو بھی.
تو جو اللہ کا حصہ ہونا وہ اللہ کے نظام میں نہیں رہتا, جو آپ کا ہے. تو یہ 50-50 نہیں ہوگا, یہ 33-33. تو اگر تو آپ یہ کرتے ہو تو بہت وہ دینا ہے. اور آج کا دن ہم 3 پارٹنر, آج کے دن بھی ہم 3 پارٹنر ہیں الحمدللہ. یہ ہوگا. سبحان اللہ. شاہد آفریدی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, انفیکٹ بہت سے لوگ جاننا چاہیں گے کہ پرفیوم سے کے حوالے سے کہ کپڑے, ون کین ٹیل کلوتھز آر ویری امپورٹنٹ ٹو یو. آپ کپڑے ہمیشہ صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں, آپ کے کالرز کھڑے کھڑے ہوتے ہیں, بالکل آستینیں چڑھی ہوتی ہیں برابر. پرفیوم کا کی کیا ویلیو ہے کلودنگ میں, انسان کی اپیئرنس میں؟ ویسے تو انسان نہا لے تو زیادہ بہتر ہے پرفیوموں میں. Obviously پرفیوم ایک خوشبو ہے, ایک سنت, جس طرح سہیل بھائی نے بتایا. جہاں تک کپڑوں کی بات کی ہے, صبح سے ان کپڑوں میں گھوم رہا ہوں, یا استری خراب ہو گئی تو جیکٹ پہن لی اس کے اوپر میں نے, تو اتنی فکر نہیں کرتا میں کپڑوں شپڑوں کی. لیکن ہاں خوشبو استعمال کرنی چاہیے, اچھی لگتی ہے. اور ایک آپ کا ایک پرسنالٹی آپ کی نظر آتی ہے. اور میرے خیال میں کوئی بھی اچھا پرفیوم جو بھی سمجھ آتا ہے, ہر انسان کی اپنی ایک چوائس ہے, جس طرح چاہے جو اس کا ٹیسٹ ہے اس حساب سے جانا چاہیے. تو میں نے ایک بات صحیح سمجھی تھی کہ شاہد آفریدی کا سب سے امپورٹنٹ چیز صفائی ہے. کسی کی بھی صفائی سب سے امپورٹنٹ ہے. صفائی ویسی بھی سنت آپ کے پیرنٹس میں نظر آتا ہے, آپ کے پیرنٹس میں نظر آتا ہے کہ دیٹس دی پرائیورٹی, کہ صفائی سب سے پہلی پرائیورٹی. صاف تو آپ ہی لگ رہے ہیں. صفائی اچھی چیز ہے, صاف تو سب کو رہنا چاہیے. صفائی نصف ایمان ہے. ہاں, سہیل صاحب ول یو ٹیل می, بات ان سے سوال کو موقع دے دیتے ہیں, کچھ موقع ختم ہو گئے ان کے پاس حالات بہت ہوں گے. انہیں موقع ملے گا, پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا, تو ان کو تو ڈیفینیٹلی چانس دیا جائے گا. ممبرز آف دا پریس آر ہیئر ان بگ نمبرز اینڈ ویل گیو دیم اے چانس ٹو اسپیک ٹو آور اسٹارز ایز ویل. ممبرز آف دا پریس, آپ کے سوال تیار ہیں؟ اوکے, گڈ, ویری ویل, لیٹس ہیو دم. جب وہ رک جائے خوشبو کے فنکشن میں آئے ہیں, اور جس طرح ملک کے حالات چل رہے ہیں, تو اس میں لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ اخوت اور محبت اور رواداری کی جو خوشبو ہے اس کو پھیلائیں اس معاشرے میں؟ شاید میں بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے آپ نے. میرے خیال میں جو ملک کے حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں, جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں, یا جو میں بھی تھوڑا بہت چیزوں پہ نظر, اس لیے میری ملک کی بات ہے, جس طریقے سے پاکستان کو چاروں طرف سے اس وقت گھیرا جا رہا ہے, اس وقت ہم سب کو ایک ہونے کی تو ضرورت ہے ہی ہے. اس وقت اپوزیشن اور گورنمنٹ کو مل کے کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے, اس لیے کہ اگر پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, اپوزیشن بھی ہے, حکومت بھی ہے, سب کچھ ہے. ہم سب کو بہت اہم رول ادا کرنا پڑے گا, اور پاکستان کے لیے مل کے ان ساری اپوزیشن پارٹیز کو ایک پیج پہ آگے کھڑا ہونا پڑے گا. جو حالات آگے کے لگ رہے ہیں تھوڑے سے مشکل حالات ہیں, کتنے عرصہ وہ مشکلات رہتے ہیں پاکستان کے اوپر, لیکن ہمیں بہت ایسی اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو بہت امپورٹنٹ اور بڑے صحیح ڈیسیجن لینے پڑیں گے. شاید آج بڑے عرصے بعد آپ گراؤنڈ میں تو چوکے چھکے لگاتے ہیں, لیکن آج آپ نے مستقل مجھ سمیت سب صحافیوں میں بھی چوکے چھکے لگائے. اچھا, بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں ٹیم کو کہ ٹیم جا رہی ہے, تنقید ہوئی, لیکن اب ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ کے لیے پہنچ گئی اور آج پہلا میچ کھیل رہی ہے اور اچھا اسکور بھی کر لیا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ میں؟ آپ نے ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ اب کیا ایز اے سینئر کھلاڑی کوئی آپ؟ یار محمود, ابھی جس اسٹیج پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں, آپ بھی وہی چاہتے ہیں, میں بھی وہی چاہتا ہوں, ہر بندہ وہ چاہتا ہے. اب جتنے میچز تھے ورلڈ کپ سے پہلے ہم نے کھیل لیے, سارے میچز شکر ہے انگلینڈ سے ہے بھی نہیں ہمارے ورلڈ کپ میں, ڈفرینٹ ٹیم سے. تو انشاءاللہ اب آپ بھی چاہتے ہیں, جو ٹیم کے اندر کمزوریاں تھیں بالنگ کے حوالے سے وہ بھی پوری ہو گئی ہیں. اب کوئی اور ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے, اب رزلٹ اچھے ہونے چاہیے. محنت کرو, ایفرٹ کر کے ہار جاؤ, کوئی بات نہیں, کوئی کچھ نہیں کہے گا, لیکن ایفرٹ نظر آئے. شاہد بھائی, آپ کو کبھی خواب نظر آتے تھے اور کبھی ٹیم میں آ جاتے تھے؟ وہاں ریاض پاکستان ٹیم میں آئے ہیں 2 سال. آپ ریاض نے سلیکشن کمیٹی کا بھی خواب دیکھ لیا, کپتان کو بھی خواب میں دیکھ لیا, کوچ کو بھی خواب میں دیکھ لیا. اللہ کرے اس کے خواب سارے صحیح ثابت ہو. صرف وہاں تک نہیں کہ صرف ٹیم میں جانا تھا, بلکہ اس کی پرفارمنس کے حوالے سے, اس لیے کافی سارے ہم سب امید کر رہے ہیں کہ وہ اچھی پرفارمنس دے گا اور اللہ اس کے خوابوں کو پورا کرے. آمین. شاہد بھائی, آپ نے بک بھی لانچ کر دی ہے اور پرفیوم کا بھی ہو گیا ہے, اب آپ کی کیا انٹینشن, نیکسٹ کیا اسٹیپ ہے آپ کا؟ بس جس چیز سے میں اپنی فاؤنڈیشن کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے پاس ہر وقت فاؤنڈیشن کے لیے پیسے مانگنے جاؤں. تو میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح اسٹیبل ہو میری فاؤنڈیشن. تو جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے بزنس کے حوالے سے,
کہ کوئی بھی ایسا بزنس کروں جس کے اندر میری فاؤنڈیشن کو بھی فائدہ ہو تو وہ کام کرتا رہوں گا. عزت کے ساتھ تھوڑا سا کروں گا لیکن اچھا کام کروں گا انشاءاللہ. پہلے تو یہ بتائیں کہ انڈیا سے جو میچ مانچسٹر میں ہونا ہے اس کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گے پاکستان کو, کیونکہ بڑا پریشر میچ ہوتا ہے, نرس کا میچ ہوتا ہے, تو اس کے حوالے سے کیا مشورہ. دوسرا بڑی باتیں ہوتی رہی ہے سرفراز کے بیٹنگ آرڈر کے حوالے سے. پچھلے جو میچ میں تھے وہ اوپر آئے تھے, اچھا اسکور کرتے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ سرفراز کا اسٹائل ہے عام طور پر جو کہتے ہیں سنگل ڈبل, وہ اس کی پوزیشن کو سوٹ کرتا ہے اوپر چوتھے یا پانچویں آپ کھیلے, اس سے زیادہ فائدہ ہوگا ٹیم کو. فیضان اس دن بھی میری اور آپ کی بات ہوئی تھی میرے خیال میں جب وہ خان اکیڈمی میں تھے, میں نے یہی کہا تھا آپ کو کہ سرفراز کو اوپر بیٹنگ کرنی پڑے گی اور سرفراز اوپر ہی سروائیو کر سکتا ہے. اس کے پاس بڑی شاٹس نہیں ہیں تو وہ 5-6 نمبر پہ آ کے پرفارم نہیں کر سکتا, اس کو اوپر ہی آنا پڑے گا. کپتان ہے, ٹیم کو آگے سے لیڈ کرے, وہ جتنا پچ پہ کھڑا رہے گا اتنا دوسرے پلیئرز اس کے سراؤنڈنگ میں کھیلتے رہیں گے اور اتنا ٹیم کو فائدہ ہوگا. تو کپتان کا اوپر آنا بہت زیادہ ضروری ہے. جو دوسری بات آپ نے کی انڈیا کے حوالے سے, انجوائے کریں یار, کھیلیں پازیٹیو کرکٹ. جو گیم ہے ان کا ہر پلیئر اپنا گیم کھیلے. بیک فٹ پہ اگر آپ بیک فٹ پہ ہوگے نا تو پھر آپ کھیل نہیں پاؤ, آپ ڈلیور نہیں کر پاؤ گے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اسٹرینتھ رکھی ہے اس کو شو کریں, اس دکھاؤ, اپنے اس اسکلس کو دکھاؤ. اور ایک بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے ہیرو بننے کی, بڑا نام بنانے کی اگینسٹ اینی ورلڈ کلاس ٹیم. آپ جب اچھا پرفارم کرتے ہو. لاسٹ چیمپئنز ٹرافی میں بھی انہوں نے اگریسو کھیلا. لاسٹ چیمپئنز ٹرافی کی مثال آپ کے سامنے ہے میرے خیال میں. ایک شعیب ملک نے ڈریسنگ روم کے اندر ایک میٹنگ کی جس کی وجہ سے سارے لڑکے موٹیویٹ ہوئے, سب کھیلے, اپنے پازیٹیو گیم کو کھیلا. تو اس طرح شعیب ملک سے میری اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ میں نے اس کو یہی کہا کہ تمہارا آخری ورلڈ کپ ہے ملک, اور جتنا ہو سکے ٹیم کو بیک کر کے ایسا کیپٹن لے کے ٹیم کو چلو. آپ اتنے سینئر ہو تو ایسا کیپٹن ٹیم کو لے کے چلو, سرفراز کے ساتھ مل کے ٹیم کو آگے لے کے چلو. آخری ورلڈ کپ اس کو یادگار بنانے کی کوشش کرو. شاہد, گوتم الیکشن جیت گیا, بیان جو تازہ دیا اس نے کہا ہے کہ پاکستان سے انڈیا کو نہیں کھیلنا چاہیے, اور کہا ہے کہ اگر کوئی پوائنٹس جاتے ہیں تو جانے دینے چاہیے, جوان ہمیں زیادہ اہم ہے, اگر فائنل ہو تب بھی نہیں کھیلنا چاہیے. تو اس پہ آپ گوتم نے کہا ہے تو یہ اس کی عقل سے کچھ لگ رہا ہے کہ کوئی عقل کی بات کی ہے اس نے, بیوقوف نے. لگ رہا ہے کوئی عقل کی بات کی, کوئی پڑھے لکھے قوم کے لوگ یا پڑھے لکھے کی قوم کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بیوقوفی والی بات کی ہے نا, مطلب وہ لوگوں نے ایسے لوگوں کو ووٹ دے دیا جس میں عقل ہی نہیں ہے. واہ. مگر میں یہ ضرور آپ سے درخواست ورلڈ کپ کے میچ کے اندر پوائنٹ دے دو. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آج سیاسی سوال اور کرکٹ کے سوالوں سے ہٹ کے بھی کوئی سوال ہو جائے تو بہتر ہوگا. یہ پرفیوم کی لانچ ہے اور شاید آفریدی سے ٹو پروموٹ دیٹ ٹوڈے. شاہد بھائی, ایک آپ نے جو ہے وہ 99 سے لے کر 2015 تک ورلڈ کپ میں جو ہے آپ پارٹ ہے پاکستان ٹیم کا. سب سے زیادہ افسوس آپ کو کس ورلڈ کپ سے آؤٹ ہونے کا ہوا, کیونکہ پاکستان ٹیم آلموسٹ بہت قریب جا کے آؤٹ ہوتی تھی. سیکنڈ جو ہے پاکستان ایک ہی ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے 92 کا ورلڈ کپ. شعیب اختر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں عمران خان جیسا کپتان مل جاتا تو ہم بھی شاید بہت آگے چلے جاتے. کیا وجہ تھی اس کیپٹنسی میں, اس کے بعد ہم نہیں جیت سکے, کبھی کبھی بہت قریب جا کے. 99 کی تو ہماری ٹیم بھی ایسی تھی کہ شاید 92 کی بھی نہیں تھی. تو کیا بالکل ٹھیک ہے آپ نے 92 کی ورلڈ کپ, نو ڈاؤٹ اس وقت بھی بہت بڑی ٹیم تھی, بڑے نام تھے سارے, اور اچھی بات یہ تھی کہ پورا ورلڈ کپ رمضان میں ہوا تھا وہ والا 92 والا, جس سے پاکستان کو کافی فائدہ ہوا تھا. بڑی دعائیں تھی ٹیم کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ میں 99 نو ڈاؤٹ 99 کا ورلڈ کپ بہت امپورٹنٹ تھا, اور اس کا فائنل آئی تھنک جس طریقے سے 99 اور 2011 کا ورلڈ کپ کھیلے پاکستان اتنی اچھا ورلڈ کپ کبھی بھی نہیں کھیلی. تو کھیلے اپنے آپ کو. اس ورلڈ کا یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہوتی ہے سارے پلیئرس کے لیے اپنا بڑا نام بنانے کے لیے, اور بڑا پلیئر اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں کافی سارے پلیئرس کے پاس بہت بڑی اچھی اپرچونیٹیز ہے ینگسٹرس کے ساتھ کہ اپنا بڑا نام بنا سکتے ہیں. سر میں ایک سوال پوچھنا ہے کہ آپ کتنا ٹائم رہ گیا افطاری میں؟ سر یہ ایک سوال پوچھنا ہے مجھے آپ سے کہ ماشاء اللہ آپ نے جو پرفیوم کی جو لانچ کی ہے رائٹ اوے, بس مجھے اتنا پوچھنا ہے کہ یہ کب تک مارکیٹ میں لانچ ہو جائے گی کمپلیٹلی, اور سیکنڈ یہ کہ مطلب اس کی خوشبو جو ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ ایک آدھے 24 آورس, ٹھیک ہے, ایک آدھی 12 آورس, ایک آدھے 4 دن رہتی ہے, 5 دن رہتی ہے, اس کا کیا ہے؟ یہ 28 آورس ہے. یہ ویری گڈ سر. اور یہاں سے سیدھا ڈالفن مال جاؤ گے, وہاں پہ ان شاء اللہ جے ڈاٹ اسٹور پہ نظر آ جائے گی. تھینک یو سر. یہ 28 آورس ہے. پرفیوم لیے تو بہت سارے دینے والے, آج جے ڈاٹ نے بھیجے تھے مجھے کچھ دنوں پہلے, وہ دیے ہیں گروپ میں. بڑے زبردست اود کلیکشن سہیل بھائی کی میرے پاس آئی تھی, مجھے پسند آئی تھی, تو میں نے جو قریب 1-2 دوست ہیں ان کو بھی دی تھی.
शायद भाई वाजी में हमने देखा ऑलराउंडर खेलते थे, रजाक आप खेलते थे, स्लॉगिंग की फिनिश करते थे नंबर 5, 6, 7 पे। अब पाकिस्तान टीम काफी अच्छे से लैग करती है, बॉलिंग ऑलराउंडर ज्यादा है बनिस्बत बैटिंग ऑलराउंडर्स के। और अगर आपसे बात की जाए इस वर्ल्ड कप में आप कैसा रेट करते हैं कि हम देखते हैं इमाद, शादाब, हसन और वहाब पे ज्यादा जिम्मेदारी आती है, और इंग्लैंड सीरीज में पाकिस्तान ने लैग के इस तरह फिनिश करने से, तो आप क्या समझते हैं क्या वजह है पाकिस्तान के पास स्लॉगर नहीं आ रहे? यार अगर आप देखिए शोएब मलिक का भी बैटिंग नंबर नीचे हो गया, थोड़ा हफीज भी नीचे चला गया। अभी लेट्स सी जब ये खिलाएंगे वर्ल्ड कप में किस पोजीशन पे खिलाते हैं, लेकिन शोएब मलिक एक्सपीरियंस की वजह से उसको थोड़ा सा 5-6 पे कर दिया ताकि वो हिटिंग कंपेयर टू नहीं ना होने से वो बेहतर है शोएब मलिक। तो मेरे ख्याल में उसकी ये पोजीशन भी फिलहाल ठीक है। उस तरीके का ऑलराउंडर नहीं है जैसे अब्दुल रज़ाक होता था, उस तरह का ऑलराउंडर हमारे पास नहीं है। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि इमाद वसीम वो रोल अदा करे या फ़हीम अशरफ वो रोल अदा करे, लेकिन उस तरीके से रोल अदा नहीं कर पाए। वो हैं केपेबल है, ऐसी बात नहीं कि केपेबल नहीं है, शादाब केपेबल है, इवन के वहाब रियाज भी हिटे मार लेता है, हसन अली भी हिटे मार लेता है। तो ये जो नीचे के आखिरी के 3-4 बैट्समैन हैं, 4 ले लें जो ऑलराउंडर टाइप के हैं, ये इनमें से अगर 2 प्लेयर भी हमारे लिए ऊपर से कुछ रन कर दें बॉलिंग के साथ साथ, तो हमारी वो जो इशू आ रहा है हिटिंग का वो कवर हो सकता है। शायद मेरा आप लोग कितने सवाल कर रहे हैं कि सुहेल साहब बोर हो रहे हैं? अच्छा शायद भाई मेरा आपसे सवाल है कि एक तो पहले ही बता दें वर्ल्ड कप में आपकी 4 बेस्ट यानी सेमीफाइनल टीम आपने इसमें कौन सी टीम है। दूसरा ये कि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मायूस हैं मोदी के जीतने पे इंडिया पे, आपने गौतम गंभीर के बारे में कहा, कितनी मायूसी, क्योंकि आप वैसे कश्मीर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। यार जावेद कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो किसी भी मुल्क का हो यार, लेकिन एटलीस्ट वो जो बात कर रहे थे उसके लगे कि कोई अक्लमंद आदमी कोई लीडर बात कर रहा है। हमारे अगर हम अपनी प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, वो बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है उस बंदे की। तो इसी तरह मोदी को भी फिर इसी तरह पाकिस्तान को रिस्पॉन्स देना चाहिए जैसे इमरान भाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमेशा अपने ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। हमारे अफगानिस्तान के साथ, हमारे जैसे चाइना के साथ है, जैसे हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे, जितने भी नेबर ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। वो मुल्क जो हमारे पड़ोसी हैं, और एक पड़ोसी पे दूसरे पड़ोसी का हक होता है, हमारे दीन भी हमें यही सिखाता है। तो हमें इन सब के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करके सात समंदर पार जो लोग बैठे उनकी बातें ना सुने और अपने इश्यूज को खुद ही हल करें तो ज़्यादा बेहतर है। शाहिद साहब मेरा आपसे एक सवाल है प्लीज़। यहाँ पर मैं लापता हूँ, कोई मसला नहीं, आप मुझे पूछ समझ लें। फिलहाल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपका क्या रोल रहा है खुशबू की डेवलपमेंट में? बिकॉज परफ्यूम में जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट है, जो उसका एरोमा जो रोबस्ट है, उसकी कॉम्बिनेशन है, उसमें आपका क्या रोल रहा है बीइंग शाहिद अफरीदी? बिकॉज सुहेल साहब ने डेवलपमेंट किया होगा, आई एम श्योर साइंटिस्ट भी होंगे, लेकिन आपका क्या रोल रहा है पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर? थैंक यू। सुहेल भाई से पूछ रहे हैं? नहीं, आपसे मुझसे पूछ रहे हैं। आपका क्या रोल? अच्छा, मैंने डिफरेंट, जब मैं गया था तो तकरीबन 2 से 3 दिन मैं दुबई के अंदर डिफरेंट किस्म की दुनिया भर के परफ्यूम को 150-200 परफ्यूम रोज खुशबू करना, और उसमें से यार ये अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा मीठा है, नहीं ये थोड़ा तेज है, पाकिस्तानी लोगों के हिसाब से ये थोड़ा तेज हो जाएगा। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहा हूँ 2 दिन खुद से। और जो जो मेरे फेवरेट ब्रांड्स, इस परफ्यूम से पहले की बात कर रहा हूँ, मेरे फेवरेट ब्रांड्स जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं उनको मिला के कोशिश की है कि एक अच्छा एक नई चीज़, वो चीज़ जो हमारे लोगों को पसंद आए, जो सर्दी में भी और गर्मी में दोनों में इस्तेमाल किए जा सके। तो शायद आपकी प्रायोरिटीज क्या थी इस परफ्यूम के लिहाज से? मैनली हो क्या आपने क्या सोचा था कि आपके नाम से अगर परफ्यूम आए तो कैसा होना चाहिए? मीठा होना चाहिए, वुडन होना चाहिए, ऑयली होना चाहिए? दोनों मीडियम रखना चाह रहा था। ऊपर से मैंने सुहेल भाई की अपनी चॉइस भी देखी है, सुहेल भाई की बहुत अच्छी चॉइस है, इनके ऊपर थोड़ा सा छोड़ दिया था। एंड फिर अब्बास जो मेरा दोस्त है, उसकी एक बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट की है परफ्यूम के लिहाज से, वो जब यूज़ करता है तो उनके ऊपर मैंने थोड़ा, लेकिन उनकी जो चॉइस थी वो मुझे बहुत मैटर करती, मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने कहा नहीं ठीक, मैं इसी एक नई चीज़, नया फ्लेवर है, नई चीज़ मुझे महसूस कर रहा हूँ मैं, तो इसी के साथ जाना चाहिए। तो इस परफ्यूम की 3 क्वालिटीज बताएं ताकि हम जान सकें कि इसका फ्लेवर है क्या, इसकी एसेंस क्या है। अभी रोजा रोजा चक्के देखते क्या परफ्यूम बनाने वालों में से तो नहीं हूँ, मुझे क्या पता परफ्यूम का क्या टेस्ट है। सुहेल भाई बता सकते हैं। मैंने आपसे एक बात कही थी शुरू में कि हमने जितने भी SKUs हैं हमारे आप 70 उसमें जो शाहिद भाई का प्रोडक्ट है वो इस वक्त मोस्ट एक्सपेंसिव है, और मोस्ट एक्सपेंसिव होने का ही मकसद है कि जो भी चीज़ एक्सपेंसिव हो वो अच्छी हो। उसमें हमारे पास बहुत सारी रेंजेस थी और उसमें हमने मार्केट से
हमने इनके लिए जो हमने सोचा था ना कि जितने ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होंगे, जितने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमेशा महंगे होते हैं। एक तो होते हैं कि आप थोड़े से केमिकल और उससे भी वो खुशबू बना सकते हैं, लेकिन वो फिर उसकी एक लास्टिंग नहीं होती। तो हमने खुशबू में ज़्यादातर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए, और जब हमने उसको सर्वे पे भेजा तो सर्वे 1 महीने तक चला, और उसके बाद वो टॉप पे आया। यानी जितने यहाँ लोग हैं, अगर हम सबको दें मिसाल के तौर पे 10 परफ्यूम के, इसमें आपके टॉप पे कौन सा होगा? ज़्यादातर लोगों ने उसको पसंद किया। तो हम जब तक लोगों की पसंद हमारे सामने नहीं आ जाए ना, हम अपनी तरफ से डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए एक परफ्यूम बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। सिर्फ उसका ये नहीं कि आपने जो पसंद कर लिया, क्योंकि आपको जो पसंद होती है, आप हो सकता है दुनिया में कोई एक परफ्यूम पसंद करते हो जो मुझे नहीं पसंद, मैं जो पसंद करता हूँ ज़रूरी नहीं है इनको पसंद, हर आदमी के अपनी पसंद होती है। लेकिन कोई पसंद ऐसी होती है जो हर आदमी होता है यार। तो इस तरह हम उसको सर्वे कराते हैं, और सर्वे में वो जो परफ्यूम हमने इनका लिया है वो ऑलरेडी हमारे पास सर्वे में था। और सुहेल साहब, इसको इस परफ्यूम को ब्रीफली आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इज इट अ manly perfume? Is it a spicy perfume? It's not spicy, not spicy. Fresh, woody, someone said. ये जुनैद बैठे, इनका ज़्यादा उनका खास तौर पे इंटरव्यू करिए। ये करता सारी मिलावट। एक सवाल आपसे मेरा प्लीज, माशाल्लाह आप अल्लाह वाले लोग हैं। परफ्यूम के हवाले से मेरा सवाल ये है कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितनी सिक्योर और प्रोटेक्टेड है? जी बिल्कुल सिक्योर है, वरना मैंने आपको पहले बोला कि हम कोई काम ऐसा करने की, अल्लाह ने वैसे ही हर चीज़ बहुत अच्छी की हुई है, तो ज़रूरत नहीं हमें कोई। हम सबसे पहले ये खुशबू लेके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास गए। सारे जो फॉर्मूलाज थे, जो उसमें एथेनॉल यूज़ हो रहा था या कौन सा अल्कोहल यूज़ कर रहे थे वो, और भी क्या क्या चीज़ें थी जिनसे मिलके, तो उन्होंने सारी चीज़ें चेक करके फिर उन्होंने हमें पूरा फतवा दिया कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें कोई नहीं है। और बल्कि उन्होंने कहा मैं यूज़ करूँगा। फिर उनको अपने सबसे पहले मुफ्ती रफ़ी उस्मानी मुफ्ती तक, उनसे बड़े तो नहीं है ना कोई इस वक्त, उन्होंने खुशबू यूज़ की और बराबर हमारी खुशबू यूज़ कर ली। उसके बाद हमने फिर वो एथेनॉल होता है वो हमने साउथ अफ्रीका से लेते हैं और वो हम यूज़ कर रहे हैं। वरना ऐसा नहीं हो सकता बंदा खुद भी गलत काम करके बाकी को भी लगा दे उसके ऊपर। खुद तो करेगा ठीक है, लेकिन बाकी को तो ना लगा। आप समझते हैं कि मुस्लिम बहुत बड़ी फील्ड है कि अगर हम एक सारे दिन और फ्रेंड्स के हाथ में ज़्यादातर मुसलमान जो है परफ्यूम के अंदर आए, तो एज ए बिजनेस इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप इकोनॉमी के लिए पार्टिसिपेट। देखिए स्कोप तो बहुत बड़ा है, जब अल्लाह ने कह दिया इसमें बरकत है, और हमने अपने बड़ों से सुना है इस काम में बरकत है। हमारे नबी ने कहा है कि अगर कोई मैं काम कारोबार करूँ तो जन्नत में वो इसी का काम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री ऐसी है नहीं जो परफ्यूम बनाती हो। पहले जो कॉस्मेटिक का काम होता था वो नॉर्दर्न एरिया में स्वाद और उससे आगे उन्होंने बनाई थी पूरी कॉलोनी, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ टैक्स फ्री होगा और यहाँ काम कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अल्कोहल इम्पोर्ट कर नहीं सकते, और दूसरी ये कि अगर आप कोई अल्कोहल यूज़ करना है तो वो ये शुगर केन फैक्ट्री जो होती है उनसे आपको लेना होगा। लेकिन वो जो अल्कोहल होता है वो इस काबिल नहीं होता जिससे आपकी खुशबू की वो मयार बरकरार रह सके जो मयार आपको चाहिए। लोग कर रहे हैं लेकिन उस स्टैंडर्ड का काम नहीं कर रहे। आपने देखा होगा मार्केट में परफ्यूम 200, 300, 400 रुपए के भी मिल जाता है, तो इसमें वही अल्कोहल और वही एथेनॉल यूज़ हो रहा होता है जो यहाँ की शुगर केन प्रैक्टिस है, और वो स्टैंडर्ड नहीं रख सकते क्योंकि आपने कम्पीट करना है इंटरनेशनल ब्रांड से। और इंटरनेशनल ब्रांड से आप जब भी कम्पीट कर सकते हैं कि जब वो जो फ्रेगरेंस कंपनीज हों वो वही हों और वो वही चीज़ यूज़ कर रहे हों जो बाहर वाले कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है, बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे जो भी शैम्पू बनाने वाले या साबुन बनाने वाले या जो भी आप डिटर्जेंट बनाते हैं वो भी सब उन्हीं से अपने फ्रेगरेंस लेते हैं और सारे केमिकल्स उन्हीं से लेते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई भी कंपनी नहीं। शायद भाई आपसे सवाल है, आपने कहा कि वहाब और आमिर के आने से सीनियर ऑनर्स हैं, टीम में कॉम्पिटिशन बेहतर हुआ है, लेकिन कुछ खिलाड़ी पहले से ही स्क्वाड में थे, जैसे कि जुनैद थे, आबिद अली थे और फहीम अशरफ। आबिद खामोश थे, फहीम अशरफ खामोश, लेकिन जुनैद ने जो है वो स्क्वाड से ड्रॉप करने पर एक मुँह पे टेप लगाई और सोशल मीडिया पे तस्वीर भी जारी कर दी। क्या समझते हैं कि इस तरह से खिलाड़ी को पहले सिलेक्ट करना और फिर इस तरह की पिचेस पर खास कर बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था और ड्रॉप कर देना मायूसी हुई उन्हें जुनैद को? देखिए मेरे ख्याल में जुनैद का जो स्टांस था वो ठीक नहीं था, उसको ज़रूरत नहीं थी करने की। खामोशी से भी आप बहुत कुछ कर जाते हैं, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं,
تو میرے خیال سے میں تو اس کو یہی, اگر میں اس کی جگہ ہوتا کیا پتا میں بھی کر دیتا, ابھی تو فی الحال منع کر رہا ہوں, لیکن میرے خیال میں فی الحال اس نے اتنا کیریئر لمبا تھا نہیں اس کا, ابھی کرکٹ شروع کی ہے اس نے اور آگے جانا ہے انشاءاللہ, تو اس کو اس اسٹیج پہ ضرورت بالکل بھی نہیں تھی. باقی جو آپ نے بات کی کہ پہلے نام تھا پھر نام ہٹا دیا گیا, obviously ڈسپوائنٹمنٹ تو ہوتی ہے کافی. میرے خیال میں اس سے کوئی ورلڈ کپ ابھی تک کھیلا ہے نہیں جنید نے, تو کافی ڈسپوائنٹمنٹ تو تھی اس لڑکے کو, نو ڈاؤٹ, لیکن اس کو بہتر طریقے سے ان کو ٹیکل کرنا چاہیے تھا مینجمنٹ کو. شاہد بھائی, جنید کو تو موقع نہیں ملا ورلڈ کپ کھیلنے کا, لیکن آپ نے بڑے کھیلے اور آپ کا کافی طویل کیریئر بھی رہا. کوئی ورلڈ کپ نہیں جیت سکے, اس کا کوئی ریگریٹ 50 اوورس کا, T20 تو جیتا ہے بٹ 50 اوورس کا ورلڈ کپ نہیں جیت سکے, کوئی ریگریٹ اس کا قریب آ کے بھی رہ گئے. اور سب سے گلوریس میموری اگر آپ کہیں گے ورلڈ کپ جتنے کھیلے, وہ آپ کے لیے کون سی یادگار میموری ہے, یا کون سا ایسا لمحہ جو بڑا ہالٹ کرتا ہو؟ فیضان, میرے خیال میں 2011 کا ورلڈ کپ اس لیے مجھے یاد رہتا ہے, ایک تو کپتان تھا میں, اوپر سے وہ ٹیم بنائی بڑی مشکل سے تھی, اس لیے کہ جو میرے مین لڑکے تھے اسپاٹ فکسنگ میں پکڑے گئے تھے, تو وہ میرے لیے ایک بہت مشکل اسٹیج تھی کہ دوبارہ ٹیم کو بنانا, ورلڈ کپ سر کے اوپر کھڑا ہے. لیکن اس ورلڈ کپ میں جس طرح پاکستان ٹیم کھیلی ہے, میرے خیال میں کسی بھی ورلڈ کپ میں پاکستان کی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی تھی. جو خواہش تھی کہ جو اوبیسلی کپتان تھا, تو میری خواہش تھی کہ وہ ورلڈ کپ ہمیں جیتنا چاہیے تھا, اور جیت گئے تھے آلموسٹ. لیکن 99 کا ورلڈ کپ میں سمجھتا ہوں کہ وسیم بھائی کی کپتانی میں نئے پہلا ورلڈ کپ بھی تھا ہمارا, اور جو زیادہ تر لڑکے ینگسٹرز تھے اس کے اندر, جس طریقے سے ہم کھیلے ورلڈ کپ, اور پھر فائنل میں جس طریقے سے ہم نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کرا دی, ایک مطلب کنڈیشن جو تھی وہ سوٹ نہیں کر رہی تھی بیٹسمین کو, تو وہ ایک سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑی اپرچونیٹی ہم نے 2009 اور 99 اور 2011 میں مس کی ورلڈ کپ کی. کتنا ٹائم رہ گیا؟ اب ہم باٹم ریویو کی طرف جانے والے ہیں, تو ایک آدھ اور سوال لے لیتے ہیں. آدھا گھنٹہ رہے نہیں, ہم لانچ کی طرف جائیں گے, باٹل لانچ کریں گے, پھر کمرشل بھی دکھائیں گے, بڑا اچھا ایڈ کرنا ہے. Can we do the review right now? No more questions? آئیے چلیے لانچ. Now, ladies and gentlemen, we are moving towards the bottle reveal. اور میں چاہوں گا کہ صحافی حضرات سب پیچھے رہیں آگے تصویروں میں شاہد اور سہیل صاحب. خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ہی سہیل صاحب اور شاہد آفریدی اپنے ہاتھ سے اس بوٹل کو ریویل کریں گے. It's a beautiful bottle, and what a way to bring cricket into this wonderful perfume, which is being brought forward by J-Dot after 70 perfumes and a bustling business. Here they are with Shahid Afridi's own fragrance, The Era. اور یہ ہے کمرشل. Success doesn't come easy. You have to strive for it. Risk is my game. Impulse is my personality. I am Lala. I am Blue. I am Era. The Era. Fragrance of Shahid Afridi by J-Dot. How do you like that? Success doesn't come easy. Shahid Afridi is a movie star.
Everest is my game. Impulse is my personality. The Era, Fragrance of Shahid Afridi by J-Rock. Wow, that was absolutely wonderful. I've never seen Shahid Afridi as a movie star in action films, and I've also never seen him speak as candidly and have as much fun with the mic as he did today. How do you like the bottle, members of the press? आप लोगों को bottle कैसी लगी? इस पर बड़ी डिबेट हुई है, इससे बहुत स्टेजेस से गुजर के ये बॉटल चूज हुई है, and I think it brings in cricket in a very nice way. It's like a cricket bat, clearly, yes. अफ्तारी में अभी कुछ वक्त बाकी है. Those of you who could not come and look at the bottle, it is shaped like the top half of a cricket bat, and now the stars are moving towards the media wall where pictures can be taken. तमाम सहाफ़ी हज़रात से दरख्वास्त है कि वो अपने कैमरास को हमारी मीडिया वॉल के सामने प्लेस कर लें, and to remain organized, because तारीख में कुछ 30 से कम मिनट बाकी हैं. हमारे 40 बना लिया There he is, surrounded by members of the press. Much like the public, nobody can get enough of our star. That remains as true to me as it was 20 years ago. Wonderful star. A very moment of celebration for the brand. J-Rock releases some key first perfume launch, today with the memory star of Pakistan cricket, Shahid Afridi. इसको लगा तो जी इसको लगा माइक दिखाना And there he is, Shahid Afridi, surrounded by members of the press who love him just as much as the public does. And it's no surprise then that 20 years of counting, and the people can't get enough of Shahid Afridi. And even today, he's surrounded by his fans, who also happen to be members of the press. It's a very momentous occasion for the brand, launching its 70,000 perfume brand today. None more special than this one. As the MD pointed out earlier, आपसे खुशी देखते हम खुदाई करेंगे बराबर वाले मॉल में, और पूरे इंतजाम हो चुके हैं. About 15 minutes to go. Finally, request the video and audio control to keep playing the commercial that we just saw a while ago. Silently, perhaps. We would like to see more of that commercial and debate. This is my game.
आतिक बहुत